أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وقالوا اور کہا انہوں نے ما لہذا الرسول کیا ہے اس رسول کو یأکل الطعام یہ کھانا کھاتا ہے ویمشی فی الاسواق اور بازاروں میں چلتا ہے لولا انزل کیوں نہیں نازل کیا الیہ ملک اس کی طرف کوئی فرشتہ فیکون معہ پس وہ ہوتا اس کے ساتھ نذیرا ڈرانے والا او یلقا یا ڈالا جاتا القاء کیا جاتا الیہ اس کی طرف کنزن کوئی خزانہ او تکون لہ جنہ یا ہوتا اس کے لیے کوئی باغ یأکل منہا وہ اس سے کھاتا. وقال الظالمون اور کہا ظالموں نے ان تتبعون نہیں تم اتباع کرتے الا رجلا مسحورا مگر ایک جادو زدہ شخص کی. انظر دیکھیں کیف ضربوا کیسے بیان کرتے ہیں لکل امثال آپ کے لیے امثلہ فضلوا پس گمراہ ہو گئے رہ گئے فلا یستطیعون پس نہیں وہ طاقت رکھتے سبیلا راستے کی. تبارک الذی بابرکت ہے وہ ذات ان شاء اگر وہ چاہے جعل لک خیرا بنا دے آپ کے لیے بہتر من ذالک اس سے جنات تجری جنات باغات تجری بہتی ہوں من تحتها الانہار اس کے نیچے نہریں یجعل لک اور وہ بنائے آپ کے لیے قصورا محلات بلکہ کذبوا بالساعة انہوں نے جھٹلایا قیامت کو واعتدنا اور ہم نے تیار کیا لمن ہر اس شخص کے لیے کذب بالساعة جس نے جھٹلایا قیامت کو سعیرا بڑکتی ہوئی آگ. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. اس سے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے توحید کے بعد اس صورت کے اندر جو دوسرا عنوان ذکر کیا وہ قرآن مجید کے اوپر کا اعتراض تھا کہ قرآن مجید کے اوپر وہ اعتراض کرتے تھے. کبھی کہتے کہ یہ اس نعوذ باللہ رسول نے خود ہی اپنی طرف سے گاڑ لیا اور اس کام کے اندر دوسرے لوگ جو ہے وہ اس کی معاونت کرنے والے ہیں، اور کبھی یہ کہتے ہیں یہ سابقہ لوگوں کی قصے کہانیاں ہیں
جو تمہارے اوپر صبح و شام پڑھتے ہیں۔ اور اب انہوں نے کیا کیا، جب دیکھا کہ قرآن مجید جو ہے اس کو پھر بھی ماننے والے اس کا مقابلہ نہیں کر سکے، تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کی ذات اقدس کے اوپر خود سے اعتراضات شروع کر دیے۔ ان میں سب سے پہلا اعتراض کیا، ما لہذا الرسول، کیا ہے اس رسول کو کہ واقعتاً یہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغمبر ہے، قاصد ہے، رسول ہے، تو یأکل الطعام، یہ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اگر قاصد ہے تو یہ کھانا کیوں کھاتا ہے؟ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ، اور بازاروں کے اندر چلتا بھی ہے۔ یعنی کہ ان کے ذہن کے اندر یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چونکہ کوئی بھی ذات، کوئی بھی انسان، کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، تو اللہ کا بنایا ہوا جو قاصد ہے، پیغمبر ہے، وہ بھی ایسا کوئی ما فوق الفطرت ہوتا، کوئی عجیب الخلقت ہوتا، کوئی جنات میں سے ہوتا، کوئی ملائکہ میں سے ہوتا، کسی اور جنس سے ہوتا، تاکہ پتہ چلتا ہے ایسے تو انسانوں جیسا انسان ہے، یہ بازاروں کے اندر چلتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، ہم ان کو رسول کیسے مان لیں؟ دیکھیں کیسا عجیب اتفاق کہ کفار مکہ نے نبی علیہ السلام کو نبی نہیں مانا۔ کیوں؟ کہ یہ تو بازاروں میں چلتے ہیں، انسان ہیں، کھاتے پیتے ہیں۔ اور جو آج کے لوگ ہیں، انہوں نے نبی تو مان لیا، ان کو انسان نہیں، انہوں نے انسان مانا، نبی نہیں مانا۔ انہوں نے نبی مان لیا، انسان نہیں مان لیا، نبی مان لیا، انسان نہیں مانا۔ اب قرآن مجید کا دونوں طرف سے اعتراض کہ انہوں نے بھی قرآن کے اوپر یہ اعتراض کیا کہ ہم نبی اس وقت مانیں گے جب انسان نہیں ہوگا، تو انہوں نے کہا ہم نبی اس وقت ہم انسان اس وقت مانیں گے کہ اگر یہ انسان ہے تو نبی نہیں، اگر نبی ہے تو انسان نہیں۔ ان کا بھی وہی اعتراض، ان کا بھی وہی اعتراض، بالکل ایک ہی چیز۔ اور قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا فیصلہ ذکر کیا جنہوں نے نبی علیہ السلام کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ کیا کرتے؟ کھانا کھاتے، بازاروں کے اندر چلتے پھرتے، کہ ان کے اندر انسان ہونے کی تمام صفات موجود ہے۔ آگے دوسرا اعتراض کیا، لولا انزل الیہ ملک، اللہ نے اس کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں نازل کیا؟ فیکون معہ نذیرا، وہ ہوتا ہے اس کے ساتھ ڈرانے والا۔ اس کا یا تو مطلب یہ کہ فرشتہ جہاں جہاں بھی نبی علیہ السلام جاتے ان کے ساتھ ساتھ ہوتا، اور نبی علیہ السلام واضح و نصیحت کرتے تو بعد کے اندر وہ فرشتہ بول کے گواہی دیتا بھی واقعتاً یہ سچا نبی ہے، اس کی بات کو مانو۔ ایک تو یہ۔ دوسرا مفہوم کیا؟ وہی وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، کہ جیسے بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتے تھے؟ پہاڑ کو بلند کر دیا، طور کو مانو، اگر نہیں مانو گے تو پہاڑ تمہارے اوپر گر جائے گا۔ وہ کہتے ہیں ایسا کوئی فرشتہ آتا، ہاتھ میں کوڑا پکڑا ہوا ہوتا کہ جو نہ مانے ادھر ہی اس کی وہ چمڑی ادھیڑ کے رکھ دیتا، تو کسی کی کیسے ضرورت ہوتی نبی کو جھٹلانے کی؟ تو بھائی اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا ہی معاملہ فرمانا تھا تو پھر جنت دوزخ کا کیا مسئلہ؟ ہر کسی کو ڈنڈے کے ساتھ فرشتہ جو ہے وہ مؤمن بناتا رہتا، کیونکہ فرشتہ جو ہے وہ ہر جگہ پہنچ سکتا ہے۔ جو نبی کے ساتھ فرشتے ہوتے وہ ہر جگہ پہنچتے، کوئی بھی آدمی غلطی کرنے لگتا فرشتہ فوراً ادھر پہنچ جاتا، اس کی جا کے بار بار کوڑے چمڑی دیڑ دیتا، تو دوزخ کے اندر کون جاتا؟ کوئی نہیں۔ ہر کسی کو پتا آتا ادھر سے میں نے الٹا کام کیا، ادھر سے فرشتہ حاضر اور میری چھترول شروع۔ ایسے سب کو بھی پتہ چل جائے گا ہاں بھی یہ چپیڑا کتوں پہ نے راتی فرشتے نے ماری ہیں۔ تو پھر یہ جنت دوزخ کا مسئلہ تو نہ ہوتا، پھر کون جنت میں جاتا، کون دوزخ میں جاتا؟ یہی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے انتخاب چھوڑا کہ آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں تو نبی علیہ السلام کی اتباع کریں، جنت میں جائیں۔ اگر آپ نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عذاب کی صورت میں جو ہے وہ دوزخ میں ڈال دیں گے۔ او یلقا الیہ کنز، یا کیا کیا جاتا، اس کے اوپر کوئی خزانہ اتارا جاتا، کہ خزانہ اس کے اوپر ڈالا جاتا تو کیا ہوتا؟ جو لوگ اس کے پاس آتے وہ ان کو خزانہ جو ہے وہ تقسیم کرتے، لوگ جو ہے ان کے پاس آتے خزانے کو دیکھ دیکھ کے ان کے اوپر اسلام قبول کرتے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ، اے محبوب ہم نے لوگوں کے دلوں میں آپ کے لیے محبت ڈال دی ہے۔ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اگر دنیا کے اندر جو کچھ بھی آپ سارے کا سارا خرچ کر دیتے،
تو آپ ان کے دلوں کے اندر اپنی محبت نہیں ڈال سکتے۔ آپ غور کریں کہ ان کا دعویٰ کیا ہے، او یکون او یلقا الیہ کنز، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کوئی خزانہ ہوتا جو یہ لوگوں کو دیتے، لیکن وہاں معاملہ کیا تھا، الٹ تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر جنگ کے موقع پر جب صحابہ سے سوال کیا تو نبی نے کسی کو خزانہ نچھاور نہیں کیا، بلکہ صحابہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر خزانے نچھاور کرتے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اپنی پورا جو بھی مال اسباب تھا سارے کا سارا پیش کرتے، جس کے پاس جتنا ہو سکتا اس سے بڑھ چڑھ کر ایک دوسرے سے فاستبقوا الخیرات کے زمرے میں آ کے ایک دوسرے بڑھ چڑھ کے تعاون کرتے تھے۔ اور او تکون لہو جنہ، یا اس نبی کے لیے کوئی جنت ہوتی، یأکل منہا، وہ اس سے کھاتا، کہ یا ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی ایسا معاملہ کرتے کہ ان کا کوئی بہت بڑا باغ ہوتا جس کے اندر سے یہ کھاتے۔ مقصد کیا کہ یہ دنیاوی تجارت اور دنیاوی معاملات کے اندر روزی کے محتاج نہ ہوتے، یہ تو ہماری طرح روزی کا محتاج ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نبوت سے پہلے بچپن میں بکریاں چرائی ہیں، اس کے بعد بی بی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مال لے کر تجارت کی غرض سے گئے ہیں، تجارت کرتے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایسا انسان کیسا پیغمبر ہو سکتا ہے کہ جس کو کھانے کی بھی ضرورت ہو اور اس کھانے کو حاصل کرنے کے لیے وہ روزگار کے جو ہے وہ جتنے بھی مواقع ہیں ان کو تلاش کرے، ان کو اپنائے، پھر روزی حاصل کرے، کیسا نبی ہو سکتا ہے ایسے؟ تو یہ سارے کا سارا ان کا اعتراض اللہ نے یہاں قرآن کے اندر ذکر کیا۔ وقال الظالمون، اور اس کے ساتھ ساتھ اور ظالم کیا کہتے تھے، ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم جن کی اتباع کر رہے ہو یہ تو ایک نعوذ باللہ جادو زدہ شخص ہے، کہ ان کے اوپر جادو کیا ہوا ہے۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، کبھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جادوگر کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کلام جو ہے، جو بھی ان کی زبان سے کلام جاری و ساری ہوتا ہے، جو بھی سنتا ہے اس کے اوپر سحر ہو جاتا ہے، جادو ہو جاتا ہے، کہ نبی کی زبان سے نکلنے والی ہر بات جو ہے وہ اگلے کے حواس کے اوپر جو ہے وہ سوار ہو جاتی ہے، اور اگلا آدمی جو ہے وہ اپنے حواس کھو بیٹھتا ہے، اور جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں اس کی بات کو مانتا چلا جاتا ہے۔ کبھی تو خود نبی کو جادوگر کہتے، اور کبھی کیا کرتے، اسی نبی کو وہ جادو صدا کرتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی اتنا بڑا جادوگر ہو، جو بھی اس کے پاس بیٹھے؟ آپ دیکھ لیں کہ جب حج کا موقع ہوتا تو حج کے موقع پر یہ کیا کرتے، جو بھی قبیلہ آتا ان کو کیا کہتے کہ فلاں آدمی کے پاس نہ جائیے، وہ جادوگر ہے، آپ نے اس کی باتیں سن لی تو آپ کے اوپر جادو ہو جائے گا۔ ایک طرف سے اتنا بڑا جادوگر ہو کہ جو بھی اس کے پاس بیٹھے اس کی گفتگو کو سنے، اس کے اوپر وہ جادو کرتے۔ ایسے آدمی کے اوپر کیسے کوئی جادو کر سکتا ہے؟ ایسے آدمی کا مقابلہ کوئی کیسے کر سکتا ہے کہ جس کی صرف بات سننے سے ہی آدمی سارا کچھ اس کے اوپر نچھاور کرنے پر تیار ہو جائے، نہ جان کی پرواہ نہ مال کی پرواہ، پھر ساتھ ہی خود ہی اپنی زبان سے اس کو کہہ دے کہ اس کے اوپر جادو کیا ہوا ہے، کسی اور نے کیا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اصل میں ان کو سمجھ نہیں آتی تھی کہ ہم نبی کو جھٹلائیں کیسے۔ اصل میں ان کا مقصد کیا تھا، نبی کو جھٹلانا۔ یہ سارے اعتراض پیچھے سورہ بنی اسرائیل کے اندر بھی قدر تفصیل سے ذکر ہوئے تھے کہ ان کا اصل مقصد یہ نہیں تھا، کیونکہ اگر ایک اعتراض ہوتا نا، اگر وہ نبی کے اوپر کوئی ایک اعتراض کرتے، جیسے سابقہ اقوام کے اندر اقوام نے جو ہے نبیوں سے معجزے طلب کیے، جس قوم سے جو معجزہ طلب کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس معجزے کو پورا کر دیا، لیکن ہوا کیا، اس معجزے کو طلب کرنے کے بعد اگر قوم نہ مانے تو پھر اس کے اوپر عذاب نازل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں انہوں نے اتنے سارے اعتراضات کر دیے کہ کیا میرا کوئی اعتراض، ان کا کوئی اعتراض، اس کا کوئی اعتراض، اس کا کوئی اعتراض، کہ اگر میرا اعتراض حل ہو بھی گیا باقی تو قائم دائم ہے نا، اگر ان کا بھی حل ہو گیا باقی قائم دائم ہے، ان کا بھی حل ہو گیا، کہ ہر آدمی کے منہ میں جو بات آئی اس نے وہی اعتراض کس لیے کیا، صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہ ماننے کی وجہ سے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ یہ آپ کو نہیں جھٹلاتے، وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ۔ اصل میں ان کا مقصد اے محبوب آپ کو جھٹلانا نہیں ہے، یہ ظالم لوگ جو ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کو جھٹلاتے ہیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر نازل ہونے والی کتاب کو جھٹلاتے ہیں، کلام اللہ کو جھٹلاتے ہیں۔ انظر، آپ دیکھیں، کیف ضربوا لک الامثال، یہ بیوقوف لوگ، یہ ظالم لوگ آپ کے لیے کیسے کیسی امثلہ بیان کرتے ہیں۔ فَظَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا، ان کی اسی ہٹ درمی کی وجہ سے
نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سیدھی سیدھی مخالفت کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، فضلوا، انہیں گمراہ کر دیا، فلا یستطیعون سبیلا، اور یہ کبھی بھی سیدھے راستے کی طرف رہنمائی نہیں پائیں گے، سیدھے راستے کی طرف ان کو طاقت ہی نہیں ہوگی۔ تبارک الذی ان شاء جعل لک خیرا، اب ان اعتراضات کا جواب جو پیچھے انہوں نے اعتراض کیا ان کا اللہ کیسے احسن طریقے سے جواب دے رہے۔ تبارک الذی، بابرکت ہے وہ ذات، ان شاء، اگر وہ اللہ چاہتا، جعل لک خیرا، تو بنا دیتے اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ بہتر، من ذالک، ان کے کہنے سے، جو کچھ یہ آپ سے طلب کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی زیادہ بہتر کر دیتے۔ جنات تجری من تحتها الانہار، انہوں نے صرف ایک باغ کا ہے نا کہ نبی کے لیے ایک باغ ہوتا ہے، اس سے کھاتے پیتے، ان کا روزگار کا سلسلہ ادھر سے چلتا، تو اللہ نے کیا کہا کہ جنات تجری من تحتها الانہار، آپ کے لیے ایک باغ نہیں کئی باغات ہوتے، اور باغ بھی کیسے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوتی، تاکہ کہیں سے پانی لا کر، کنوؤں سے پانی نکال کر اس باغ کو سیراب کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہ پڑتی، بلکہ اس کے اندر سے ہی نہریں جاری ہوتی اور وہی نہریں اس باغ کو سیراب کرتی۔ وَيَجْعَلْ لَكَ قُصُورًا، یا انہوں نے کیا کہا کہ اس کے اوپر کوئی فرشتہ ہوتا، اس کا کوئی اپنا محل ہوتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ اللہ اگر چاہتے تو آپ کے لیے ایک محل نہیں بلکہ قصورا، بہت زیادہ محلات اللہ تبارک و تعالیٰ بنا دیتے۔ لیکن یہاں غور طلب بات کیا ہے کہ اصل میں دنیا کے اندر آنے کا ان کو مقصد ہی نہیں پتا کہ اس دنیا کے اندر آنے کا مقصد کیا ہے۔ دنیا اکٹھی کر کے باغات بنانا، محلات بنانا تو مقصد نہیں ہے، کیونکہ یہ دنیا دار لوگ ہیں، ان کی نظر کے اندر کامیابی کیا ہے کہ آدمی اچھا خزانہ اکٹھا کرے، بڑے بڑے محل بنائے، بڑے بڑے باغات کا مالک ہو، یہ کامیابی ہے۔ آج بھی ہم دیکھ لیں مسلمانوں کی یہی کامیابی ہے۔ اس کی وجہ سے مسلمان جو ہے وہ ہر جگہ ذلیل و رسوا ہے کہ مسلمانوں نے دولت کو حاصل کرنے کا بنیادی مقصد بنا لیا، بھلے ہی وہ حرام طریقے سے اکٹھی کی جائے یا حلال طریقے سے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح فرمایا کہ جو آدمی حرام کی روزی اکٹھی کرے گا، حرام کے طریقے سے اپنا جسم کو پروان چڑھائے گا، تو اس کی دعائیں اللہ قبول نہیں کرے۔ تو جب مسلمانوں کے پاس مال کی کثرت تو موجود ہے، لیکن اللہ کا جو ہے وہ قرب نہیں ہے، اور اس اللہ کا قرب نہ ہونے کی وجہ سے مسلمان آج ذلیل و رسوا ہیں۔ بل کذبوا بالساعۃ، بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے۔ کیوں کہ جو آدمی قیامت کو نہیں جھٹلاتا اس کو کیا پتا ہوتا ہے کہ میں ابھی بھی مرا، پتہ نہیں میں کل تک زندہ رہوں گا نہیں، میں پرسوں تک زندہ رہوں گا نہیں، تو کیا کرتا ہے کہ جتنوں کا بھی لین دین ہوتا ہے وہ اس کو بالکل صاف کرتا رہتا ہے، کسی کے پیسے وہ نہیں مارتا، کسی کے اوپر کسی بھی طرح سے زیادتی نہیں کرتا، جتنا بھی اس کا دنیاوی لین دین ہے وہ ساتھ ساتھ اس کو کلیئر کرتا جاتا ہے، صاف کرتا جاتا ہے کہ کہیں میں روز قیامت اللہ کے دربار میں اس حالت میں نہ پہنچوں کہ لوگوں کے پیسے جو ہیں وہ میرے ذمے ہوں، لوگوں کے حقوق جو ہیں وہ میرے ذمے ہوں۔ وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تیار کیا ہر اس شخص کے لیے کذب بالساعۃ، جس نے قیامت کو جھٹلایا، سعیرا، بڑھتی ہوئی آگ، کہ جو ہمارے قیامت کے منظر سے نہیں ڈرتا اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دوزخ کے اندر ڈال کر سیدھا کریں گے۔ اسی لیے ہر جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں بھی ملائکہ کا، رسولوں کا ایمان کا ذکر کیا، ساتھ ہی قیامت کا ذکر ضرور۔ یوم الآخر کے اوپر ایمان لانا یہ بنیادی اجزاء میں سے ہے۔ جو آدمی آخرت کے دن پر ایمان نہیں نہ لاتا وہ دنیا کے اندر ظلم زیادتی سے باز نہیں۔